الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال الله تعالى في كلام مجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ میں سے اکثر چہرے شناسا ہیں، مجھے سنتے بھی رہتے ہیں. آج کا جو ہمارا شیڈیول ہے، جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ بے فضل اللہ تعالی وہ چلیں گی، لیکن سرزش یہ ہے کہ 27ویں شب کے بعد رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہونے جا رہا. ہم نے تصور کر لیا کہ شاید 27ویں کے بعد رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور 27ویں کی رات عبادت کر لی تو گویا ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا. یہ مساجد کا خالی ہو جانا، عید کی تیاریوں میں لگ جانا، اپنے معاملات کو ایک نئے اسلوب اور زاویے سے دیکھنا، اور اپنے تئیں یہ گمان اور خیال کرنا کہ اب جنت کا مستحق بن گیا ہوں، یہ از خود ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا اپنی زندگی میں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں مجھے لکھا جو اپنے عمل سے مطمئن ہو، جس نے زندگی میں جو کیا ہے. حالانکہ وہ اتنے خوش نصیب لوگ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لن تمسنا النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ آگ اس چہرے کو نہیں چھوئے گی جس نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. لیکن حضور والا، سوال یہ ہے کہ عبادت جو خالصتاً اللہ کا حق ہے، اور جس کے بارے میں میرے بڑے بھائی ابھی آپ سے مخاطب تھے کہ صبغۃ اللہ، یہ جب اللہ کا حق انسان ادا کرتا ہے تو اس کا رنگ چڑھتا ہے. ممکن نہیں کہ رنگ نہ چڑھے. لیکن ہمارے روزے، ہمارے معاملات، ہمارے صدقات، زکوٰۃ، ہماری مناجات، دعائیں، وطروں کے اندر لمبی لمبی اللہ کے سامنے گریہ وزاری، یہ سارا کچھ مل کے ہمارے دلوں کی کیفیت اور حالت کو کیوں نہیں بدلتا؟ سبب اور وجہ کیا ہے کہ ہم 27ویں کے گزرنے کے بعد اللہ ماشاء اللہ بڑے تھوڑے ہیں جو آگے اہتمام کرتے ہیں باقی رمضان کا، لیکن ایک اہمیت، افادیت ذہنوں سے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا مالک معاف نہیں کرتا اس کے بعد؟ کیا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں رہتی ہے؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے باقی چیزیں نہیں لینی ہیں؟ کیا ہمیں ثابت نہیں کرنا کہ ہم رمضان کے مسلمان نہیں، ہم زندگی کے آخری دم تک جو نعرہ لگایا ہم نے لا الہ الا اللہ، اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے نہیں بتانا؟ انبیاء تو اپنے بچوں کو وصیت کرتے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کے علاوہ تمہیں مرنا نہیں، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اسلام کے علاوہ. لیکن ہم ابھی نماز مکمل پوری ادا کی نہیں ہوتی، اور ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم وہ مسلمان ہیں جس کی نماز اسے بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے کردار میں گناہ سے پیچھے ہٹ جانا شامل ہے؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جس کو اپنی نیکی کی بڑی فکر ہو جاتی ہے کہ یار یہ گناہ نہیں کرنا ورنہ یہ نیکی ضائع ہو جائے گی؟ ہم ایسے تھیلے کے اندر کیوں نیکیاں بھر رہے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہے؟ ایک طرف سے ڈالی جا رہی ہے، دوسری طرف سے نکلی جا رہی ہے. اپنے تئیں سمجھتے ہیں مجھ سے مومن بڑا کوئی بھی نہیں دنیا میں.
علم کی بات کرو تو کہتا ہے میں جو سمجھا ہوں دین وہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں سمجھا ہے۔ حضرت جی مولویوں کی بات چھوڑے یار، ان کو دین تو مجھ سے سمجھے، ان کو کیا پتا ہے دنیا کا رنگ ڈھنگ تہذیب ثقافت تمدن، انہیں کیا پتا؟ یہ تو 4 رکعتوں کے امام ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ کیا کرنا بھائی تو نے؟ یہ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی دل پسند ہے؟ کیا یہ وہی رنگ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ پہ چڑھایا تھا، اور صحابہ نے بعد میں یہ رنگ اتنا پکا کہ آج تک یہ رنگ اس اپنے تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، قیامت کی دیواروں تک، صبح تک یہی چلنا ہے۔ رمضان تو آتا جائے گا، رمضان نہیں آنا بند ہونا اس دنیا میں۔ تو ہوگا، میں ہوں گا یا نہیں ہوگا، گارنٹی نہیں۔ تو نے بدلا کیا؟ من صام رمضان قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر پچھلے گناہ بخشوانے ہیں، معاف کروانے ہیں، اللہ سے جنت لینی ہے، جہنم سے آزادی لینی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے مستفید ہونا ہے، اگر اللہ کی جنت میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش اور سعی جستجو کرنی ہے، تو بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ تو نے اپنا احتساب تو کرنا کہ نہیں کرنا۔ کاروباری آدمی، دکاندار آدمی ہر روز اپنی رات کو اپنے کھاتے نکالتا ہے، دیکھتا ہے ادھار کتنا گیا، سیل پلس کتنی ہے، مائنس میں کتنی ہے۔ اور میں کیسا عجیب مسلمان ہوں کہ جناب علی مجھے یہ فرصت ہی نہیں، مجھے یہ وقت ہی نہیں مل رہا کہ میں دیکھوں کہ میری نیکیوں کا بیلنس کتنا ہے، میرے گناہوں کی مقدار کتنی ہے، میری زندگی میں برکت کہاں ہے، نحوست کہاں ہے۔ مجھے اللہ اپنے بندوں میں شمار کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ میرے کردار سے، میری زبان سے، میرے اخلاق سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے زندگی میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے خوشبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کہاں کھڑا ہوں؟ رسول تو آئے دین مکمل کرنے کے لیے، اخلاق مکمل کرنے کے لیے، دین کے تکمیل کا نعرہ لے کر ہم نے روڈ بند کیے، چوراہے بند کیے، چرستے بند کیے۔ ہم نے کہا ہر وہ بندہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا کافر ہے، لیکن اسی پیرامیٹر پہ، اسی کرائیٹیریا کے اوپر، اسی سٹیٹس کی بات تھی کہ جو اخلاق نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو اخلاق کی تکمیل میں نہیں آتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، صرف کہنے کی حد تک کہ بھائی میں مسلمان ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دین دے کے گئے ہیں، کیا صرف زبان سے دعویٰ کافی تھا؟ عمل کس نے بتانا تھا؟ اگر تیرے پاس دنیا کا 4300 مذاہب ہیں دنیا میں، کتنے؟ 4300 مذاہب، اور یقین کیجئے کہ ہر مذہب کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے، ایک خدا کا کنسپٹ موجود ہے، اسے مذہب کہتے ہیں۔ 4300 مذاہب میں اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی تیرے پاس جو دین ہے، تیرے پاس جو تھیوری ہے، تیرے پاس کنڈکٹ آف لائف جو ہے، تیرے پاس جو ڈیوائن لا اللہ تبارک و تعالیٰ والا ہے وہی حق ہے، تو عمل کر کے کس نے دکھانا ہے؟ کس نے بتانا ہے؟ یہ رمضان سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اوکاڑے کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک ذمہ دار نے اپنے کھیتوں میں ٹیوب ویل کے لیے الیکٹرک کنیکشن کی درخواست دی تھی کہ مجھے یہاں پہ ٹرانسفارمر چاہیے۔ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، محکمہ میں کام کرتے ہیں، اللہ سب کو حلال کمانے کی توفیق دے۔ اسے کہا بھائی پیسے ایکسٹرا لگیں گے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، رشوت لگے گی۔ اس نے کہا اچھا،
کس کس کو دینا ہے؟ اس نے کہا اس کو دینا ہے، ایکسین کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے۔ اس نے کہا اتنے تو نے عہدے داروں کی لسٹ بتائی ہے، گنوائی ہے، اس میں ایس ڈی او شامل نہیں؟ کہا آگے سے اسے جواب دینے والا جواب دیتا ہے، وہ وابڈا کا اہلکار، وہ آگے سے کہتا ہے ایس ڈی او رشوت نہیں لیندا۔ کیوں نہیں لیندا؟ وہ ہندو اس واسطے وہ رشوت نہیں لیندا، باقی سارے مسلمان حاجی نمازی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ پر اعتماد رکھنے والے ہیں، وہ مسجدوں میں جانے والے ہیں، رشوت کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ رمضان میں سب سے زیادہ آبادی ہوتی ہے جناب، ٹکٹوں میں لائنوں میں لگ کے ایئرپورٹ پہ حج عمرے کے لیے۔ پیسہ کون سا ہے؟ کمائی کون سی ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے۔ یہ تو میں صرف ابھی سوال کر رہا ہوں، سوال رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدم ہلانے نہیں دے گا جب تک تو بتائے گا نہیں کہ کہاں سے کمایا۔ اور قرآن کریم میں سورہ ملک میں وہ صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ وہ 30 آیات ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ہر رات پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت بتائی۔ اس میں جہنم کا دروغہ سوال کرتا ہے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ وہ آگے سے کہیں گے جہنم میں پہنچنے کے بعد، جب وہاں سے واپسی نہیں، دنیا میں آ سکتا نہیں، عمل کر سکتا نہیں، توبہ کر سکتا نہیں، اللہ سے معافی مانگ نہیں سکتا، اس وقت کہے گا آیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، ہم نے کہا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ہم نے تو اس کی بات نہیں مانی۔ بھئی وہ اللہ کا رنگ جو ایک مسلمان کو سوٹ کرتا ہے، جو ایک مسلمان کا سٹیٹس ہے، جو ایک مسلمان کی خوبی ہے، وہ اللہ کا رنگ کہاں؟ کیا صرف داڑھی رکھ لینا، شلوار سوٹ پہن لینا یہ اللہ کا رنگ ہے؟ ہماری مارکیٹوں میں نکل جائے نا تو یقین کیجئے کبھی اتفاق ہو آزما لیجئے گا، یہ چونا منڈی، ایک بڑی منڈی ان بازاروں کے اندر، یہ لاہور کے معروف بازار ہے، پتہ لگتا ہے جی فلاں سکھ دکاندار ہے، خالص سودا اس سے ملے گا، باقیوں سے نہیں ملے گا، وزن پمائش پوری اس سے ملے گی۔ اور یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ چلے جائے تو وہاں پہ کلو کی پیکٹ کا اس کی جو پیکیجنگ ہے اس کا نام ہے 800 گرام، 850 گرام، 900 گرام، چارج کیا جا رہا ہے کیجی پورا۔ اس ایک ناپ تول کی کمی کے سبب شعیب علیہ السلام کی پوری قوم پہ اللہ کا عذاب بھیج دیا تھا۔ حضور والا ہم مسلمان ہیں، رمضان ہمیں سکھانے آتا ہے، ٹرین کرنے آتا ہے، بتانے آتا ہے کہ بھائی جی حضور والا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یہ صرف روزہ زبان کو روکنے کا نام نہیں ہے، یہ پیٹ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھیجنے سے رکنے کا نام نہیں ہے، یہ پوری سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، یہ پورے احتساب کی بات ہے، اور اس احتساب میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کل کو تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے تو یقین کر تیرے پاس یا جواب ہو یا تو شرمندہ نہ ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ تیرے گلے میں لٹکا دی گئی ہے، تجھے دے دی جائے گی، تیرے سامنے آ جائے گی، اور تجھے کہا جائے گا یہ پکڑ کتاب، خود پڑھ اس کو، آج تو خود ہی کافی ہے، تجھے سچ لگ سمجھ جائے گی۔ اور اس سے پہلے کہ ملے وہ کھولے انسان، وہ جب ملنی ہے اسی وقت پتہ لگ جانا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ملی ہے تو کامیاب ہے،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، کہے گا دنیا میں کریکٹر اچھا تھا، دنیا میں محنت اچھی کی تھی، دنیا میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی تھی، دنیا میں ایمان اسلام پہ پیرا دیا، اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں دی ہے، اور لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کامیابی مل گئی، دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اور سورہ انشقاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جب ہم اس کو دائیں ہاتھ میں دیں گے وہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ بڑا خوش ہوئے گا، اپنی فیملی کے پاس آئے گا، آ کے، اور فیملی اس دن صرف ایمان والوں پہ مشتمل ہوگی، آئے گا آ کے کہے گا میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دی گئی، جس کو وراء ظہری، اس کی پیٹھ کے پیچھے دی گئی، اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نہ دی جاتی، یہ کاش کتاب مجھے نہ ملتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش میرا حساب نہ کیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں نہیں ہوتا، کاش مجھے منصب نہ ملتا۔ آج رشوتیں دے کے سٹیٹس لیتا ہے، آج رشوت دے کے جاب لیتا ہے، آج رشوت دے کے آفیسر بھرتی ہوتا ہے، اس دن کہے گا کاش مجھے عہدہ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش میرا حساب نہ کیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، بہن کی پرواہ نہیں، بھائی کی عزت کا خیال نہیں، والد کی عزت کا خیال نہیں، اس کی تربیت کا خیال نہیں، خاندان کی عزت کا، اسلام کی عزت کا، محمد الرسول اللہ کی عزت اور وقار کا کوئی خیال نہیں، صرف پیسہ پیسہ، صرف پیسہ۔ الہاکم التکاثر، اس پیسے کی ہوس نے، اس کی زیادتی نے دلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اس دن کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، میرے تو کسی کام نہیں آیا۔ آج جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، جو تھوڑے سے پیسے نہ دے، تھوڑی دیر روک لے، کہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ترسوں، اپنے بچوں سے کہتا ہے اوے اس بندے نہ لین دین نہ کرنا ہے، فراڈیا آدمی۔ کس لیے؟ مال نہیں دے رہا، پیسہ نہیں دے رہا، یہ تو فراڈی ہے، اس کے پاس نہیں آنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تو دا لگاتا ہے، یہ تو چونا لگاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس دن کہہ رہا ہے کاش، کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کب نکلے گا؟ جب عمل کا وقت نہیں ہوگا، جب توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی، جب احتساب کیا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی وہ جو نیتوں کے احوال آشکار کرتی ہے، جو عمل پر مبنی ہے، جو کریکٹر پر مبنی ہے، وہ کتاب جب وہ کھولے گا تو بے اختیار چیخ اٹھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، بڑی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ، اور اس نے کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ تو یار میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بڑے بھائی محمد علی یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بیٹھے ہیں اور میں اپنی باتیں کیے جا رہا ہوں، مہمان ہے، اللہ ان کی زندگی میں علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ آئیں تو آپ سے مخاطب ہوں، آخری بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آپ وقت نکال کے آئے ہو، آپ بیٹھے ہو، آپ روزے رکھ رہے ہو، آپ تراویح پڑھ رہے ہو، آپ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن خدا کا نام ہے، ترلا لے رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی نہ مارو، اپنا بیڑا خود غرق نہ کرو، اپنے عمل کے آپ دشمن نہ بن جاؤ، اپنی نیکیوں پہ نہ اتراؤ، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہ کرو۔ شیطان نیک بندے کو نیکی کے گھمنڈ میں مارتا ہے،
برے بندے کو تو وہ سین میں لے جائے گا، وہ زنا کرنے لے جائے گا، وہ شراب پلانے لے جائے گا، وہ جناب علی اسے جوے کے اڈے پہ لے جائے گا، لیکن نیک بندے کو نیکی کے تکبر میں، نیکی کے گھمنڈ میں اسے مبتلا کر کے مارتا، اسے کہتا ہے تیرے تو نیک بندہ ہے ہی کوئی نہیں، تجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اپنی اچھائی کے چکر میں، اپنے حاجی صاحب بننے کے چکر میں، اپنے نمازی بننے کے چکر میں، اپنے قاری بننے کے چکر میں آپ دوسروں کے ساتھ وہ ذہنی اذیت والا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے دل سے بے اختیار بد دعائیں نکلتی ہیں، اس کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے اللہ اگر اے نیک ہے تو میں بد چنگا۔ مسلمان وہ نہیں جس کو دیکھ کے لوگ نیکی کرنا چھوڑ جائیں، کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے وہ جو نیکی سے ڈسکریج کر رہا ہو، جس کو دیکھ کے نیکی سے نفرت ہو جائے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ بتائیے گا، ہو سکتا ہے؟ کون ہوگا نیک مومن جس کو دیکھ کے دل کرے کہ یار میں انجدہ ہو جاؤں؟ کیا خیال ہے؟ اب ذرا کیونکہ احتساب کی بات ہے، اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی تھی تو میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سوچ لیں، آپ بھی سوچ لیں، آپ کی فیملی میں باہر کی بات نہیں کرتا، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے جاننے والوں میں کتنے کو بچے ہیں جو آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں اور آپ جیسا بننا چاہتے ہیں؟ باہر کی بات نہیں کر رہا، آپ انفلوئنسر ہوں گے، آپ منہ سے بڑے پکے ہوں گے۔ آج صبح درس میں بھی میں بات کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ بھائی کوئی بھی بندہ دوسرے کو اپنی وہ کہانی نہیں سناتا جس میں وہ خود مجرم ہو یا ویلن ہو۔ ابا جی اپنے بچے کو بھی وہی کہانی سناتے ہیں جس میں وہ ہیرو ہوتے ہیں، میں بھی وہی کہانی سناؤں گا جس میں میں ہیرو ہوں، آپ بھی وہی کہانی سنائیں گے جس میں آپ پاک پوتر پاکیزہ ہیں، جس میں ویلن ہے، مجرم ہے، خطا کار ہیں، وہ کہانی کوئی نہیں سناتا۔ تو جب وہ کہانی کوئی نہیں سناتا، لیکن وہ بھی ایک اسپیکٹ آف لائف ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک کریکٹر ہے، وہ بھی ایک کردار ہے، اور ہم ہی میں ہے، تو صرف آپ کتنے اچھے ہیں؟ اگر آپ استاد ہیں، آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں جو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں؟ آپ والد ہیں تو آپ کی اولاد میں کتنے بچے ہیں جو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں؟ آپ ماں ہیں تو آپ کی بیٹیوں میں سے کتنی ہیں جو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کیسا کریکٹر پلے کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کون سی ایسی چیز دے کے جانا چاہتے ہیں جو آپ کے پیچھے نیکیوں کا تسلسل جاری کر سکے، جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیوں کی بڑھوتری کا سبب بنے، جو آپ کے پیچھے قبر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باندھ رہی ہو، جو آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ کی ایک ان لمیٹڈ چین شروع کر سکے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا، ہم تو کہتے ہیں نا، اولاد کو بڑے تانا دیتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، میں تو تیرے لیے یہ کرتا رہا، تیری اسکول کی فیسیں دی، تیرے صحت کا خرچہ اٹھایا، تیرے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، راتوں رات تیرے لیے رات تک جاگتا رہا، تیرے لیے فلاں چیز کی، فلاں کی، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یہاں رک جا، ذرا سوچ لے، سمجھ لے، ماں کے پیٹ کے اندر سے اللہ تجھے رزق دینا شروع کیا، اللہ نے تجھ پہ نعمتیں کرنا شروع کی، تجھ پہ انعامات کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی، تجھے کسی بھی طرح سے بے عیب نہیں بنایا، تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت و فطانت رکھی، سکلز رکھی، صلاحیتیں رکھی، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے قوت والا مضبوط آدمی بنایا، تجھے سب کچھ دیا، تو اس زندگی کے اندر اللہ کی نعمتیں اتنی کھائیں کہ تیرے دانت ٹوٹ گئے، کیڑے لگ گئے، تو نے اللہ کی نعمتوں سے اتنا مستفید ہوا کہ تیرے گوٹے گٹے جواب دے گئے۔ اللہ تجھے کھڑا کر کے پوچھے، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا، کیا جواب دے گا؟ ایک روزہ، ایک نماز
خالص صرف اللہ کے لیے کب پڑھی ہے، کب رکھا ہے؟ کون سی نے کی ایسی جو صرف اللہ کے لیے اور گواہ اللہ کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، کب کی ہے؟ یہ ذرا سوچ لے، سمجھ لے۔ جس نے یہ چیزیں جج کرنا شروع کی، بن صام رمضان، اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، قیام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کو اپنے اس کی باؤنڈریز دیکھتے ہوئے کہ کہاں اللہ نے روکا، کہاں کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیز اس نے کی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا کام جو بڑا اہم تھا، اس نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، اپنا احتساب کیا، اپنے آپ کو جانچا کہ میں کتنا نفع میں کھڑا ہوں، میں کتنا نقصان میں کھڑا ہوں، میں نے لاس کتنا کیا، میں نے پروفٹ کتنا کیا، میری نیکیاں کتنی، میرے گناہ کتنے، میرے جرم کتنے، اور میرے جرموں کا وبال کتنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس نے جانچ لیں، سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بندہ کر لیتا ہے، اگر بندوں کا مجرم ہے، بندوں کو دینے والا ہے، تو پھر فوراً اللہ سے کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ سے معافی مانگے گا، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے پاس چلا جائے گا، جا کے کہے گا بھائی میں تیرا دیندار ہوں، بھائی میں نے تیرا جرم کیا ہے، بھائی میں نے تیرا حق کھایا، بھائی یہ واپس لے لے، نہیں دے سکتا، بھائی مہلت دے دے، نہیں دے سکتا، بھائی معاف کر دے۔ یہ دنیا کے اندر اکاؤنٹ سیٹل کرے گا، یہی تو احتساب ہے۔ اسی بات کے اوپر تو بات آتی ہے، اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ مجھے ایک کال آئی ایک ساتھی کی، وہ بڑے قریبی کہنے لگے میرے ایک عزیز ہیں وہ فوت ہو گئے، تو ان کے بچے کی خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ اس بچے کے والد کو غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھائیں، آپ کی مہربانی آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کی قسم ممبر کے پاس بیٹھا ہوں، رسول اللہ کے مصلی کی مناسبت سے کھڑا ہوں، میں اس کے گھر گیا، اور جب میں اس کے والد کے کپڑے کینچی سے کاٹ رہا تھا، وہ بچہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ابا جی معافی مانگنی تھی، ابا جی آپ سے گزارش کرنا تھا، ابا جی آپ کو بتانا تھا، فلاں بات آپ کی ماننے والی رہ گئی تھی، ابا جی فلاں کام آپ کا کرنے والا رہ گیا تھا، ابا جی مینوں معاف کر دو، ابا جی مجھے معاف کر دو، ابا جی یہ چیزیں، ابا جی اب معافی کیسے مانگوں، ابا جی اب آپ سے کیا کروں۔ یقین کیجئے مجھے آدھا گھنٹہ لگا یا پونا گھنٹہ لگا، میں اسے سمجھا بھی رہا تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے اس کی زبان ایک منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئی، پچھتاووں کے اندر گرا ہوا، لتھڑا ہوا، اور بار بار یہی کہہ رہا تھا ابو مینوں معاف کر دو، ابو جی مجھے معاف کر دو۔ اور یار اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، معافی تو نے اللہ سے مانگنی ہے، مانگ لے، بندے سے مانگنی ہے، مانگ لے، دوست سے مانگنی ہے، مانگ لے، بیوی سے مانگنی ہے، مانگ لے، اس سے پہلے کہ یہ وقت کی مہلت کی رسی رب کھینچ لے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صالحہ۔ اس وقت جب مہلت ختم ہو جائے گی، اس وقت کھڑا ہوگا، اس وقت آئے گا، اس وقت کہے گا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے، اللہ ایک دفعہ چانس دے دے، میں جاتا ہوں، میں جا کے نیک کام کر کے آتا ہوں، میں معافیاں تلافیاں کر آتا ہوں۔ اور بھائی اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت اگر رونا ہے تو رو لے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے آنکھ سے اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مکھی کے سر کے جتنا آنسو اللہ کے خوف سے نکل آیا، اللہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دے گا۔ تو نے رونا ہے، پچھتانا ہے، آج پچھتا لے، آج مانگ لے۔ اللہ کرے یہ لیلۃ القدر ہو، باقی راتیں بھی جاگیں، ممکن ہے وہ آگے ہو، معافی مانگ لے اللہ سے بھی، لوگوں سے بھی، اکاؤنٹ سیٹل کر لے، اپنے نامہ اعمال کو پازیٹیو کر لیں تاکہ وہ پازیٹیو سائیڈ پہ ملے، نیگیٹیوٹی ختم کر دیں، وہ سوچ میں ہے، وہ فکر میں ہے، وہ عمل میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ سارے اسپیکٹ ختم کر دیں۔ دل میں ایک چیز رہ سکتی ہے، یا پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے۔ آپ جس چیز کو فیڈ کریں گے، جس چیز کو کھلائیں گے پلائیں گے، وہ انہینس ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، اس کا حجم بڑھ جائے گا۔ جب اس کا حجم بڑھ جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسری کو باہر نکال دیتی ہے۔ ایمان یہی ہے، اسلام یہی ہے، اللہ کا رنگ یہی ہے کہ جب اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، جب اللہ کی سے دوستی ہو جائے گی تو پھر اللہ کی محبت آ جائے گی، جب اللہ کی محبت آئے گی تو باقی ساری محبتیں نکل جائیں گی۔ یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، یہ بڑی آسان چیز ہے، لیکن اس پہ ہمیشگی رکھنا، اس پہ پریکٹس کرنا، زبان سے، اخلاق سے، عمل سے، کریکٹر سے، کردار سے، یہ سارا کا سارا کام تو نے کرنا ہے۔
بتانے والے آئیں گے، بتا کے چلے جائیں گے. لست علیہم بمسیطر. نبی کو بھی دروغہ نہیں بنایا گیا تھا، ہم بھی دروغے نہیں ہیں. ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، وہ علم ہے، وہ اچھی باتیں وہ ساری آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے بات کہی، جو آپ نے سنی، ان باتوں کی روشنی میں اللہ ہمیں اپنے فیوچر پلاننگ کی توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آج تک کیے گئے ہر نیک عمل کو قبول کر لے، اور اب تک ہوا ہر گناہ اللہ اپنی رحمت سے برکت سے معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد پنجاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک جرنلسٹ بھی ہیں، مختلف موضوعات پر بڑا اچھا لکھتے ہیں، حافظ محمد علی یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں.